تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس, اور وہ کس کی طرف لپکے, نکاح کی طرف لپکے, معیار اپنا گرائے, اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی, اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا, پھر بھی زنا کی طرف لپکے, بلکہ اور زیادہ لپکے گا, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کی جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے, یہ میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں. تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی, وہ بھاگے ہیں, بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت, اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا, کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا, جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے. پھر یہ عمل اس کو ایسی حص اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کی کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا, میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا کچھ ایک صاحب کی 2 بیوی, اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا, وہ کیا تھا آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں, پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہیں جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا, تو کہہ رہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو, سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فورش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا ہے, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے. یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو پہلے تو کیا کرنا ہے, پکا عزم کرنا ہے.
اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں, اپنے سرہانے کیا رکھے, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہے نا آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لے وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے, کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے, کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے. جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اب یہ بیوقوفی ہے نا کہ سٹے لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آگے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ہمارے نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ہمارے نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی, آپ کے باقی افلاطونیاں بکراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو, جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے 3 روزے یا 1 روزہ یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا, تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے, صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا, بھوکا پیاسا رکھے, تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول رکھتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قواعد پورے کر دی. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود. یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی کسی ہیروئن کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے, بڑی آتا کہتا ہے جاؤ باڈی کی ایسی کی تیسی, مزہ تو آ رہا ہے نا. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن نہیں پیے گا, جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں, اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے, اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا, یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. یہ چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں, لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر.
हथियार डाल के बैठना नहीं है कि नहीं भाई अब तो डॉक्टर फलां ने भी कह दिया तो फलां डॉक्टर ने भी। एक लड़के को डॉक्टर ने खुद इस मर्ज में डाला है, वो बचता था इन चीजों से, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कोई हर्ज नहीं है इसमें, कर लो, कोई मेडिकली कोई नुकसान नहीं है। मेडिकली भी नुकसान है, हकीकत है, ये कहना कि मेडिकली नुकसान नहीं गलत है, और ज़हनी तौर पर तो बहुत नुकसान है। देखो लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो बुराई करती थी उससे मेडिकली कोई नुकसान नहीं था, लेकिन वो बेचारे निकाह के काबिल रहे नहीं। वो कह रहे मालना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, ए लूत हमें औरत से निकाह में दिलचस्पी ही खत्म हो गई है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है कि नहीं है। तो जो लोग लड़कों के आदी हो जाते हैं उनको औरत में दिलचस्पी खत्म। अब मेडिकली तो सब कुछ सही है, आयरन भी सही है और जनाब पोटाशियम मैग्नीशियम सब कुछ सही है, तो बॉडी को तो कुछ भी नहीं हुआ, खोपड़ी आउट हो गई। तो ये जो हरकत है ना हैंड प्रैक्टिस, इससे भी इंसान मेंटली क्या हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, जिससे जो नेचुरल एक प्रोसेस कुदरत ने रखा है, खुदा ने रखा है, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है इस अमल से। तो इसलिए अपने आप को इन तमाम एक्टिविटीज से बचा के रखना चाहिए। और पाकदामनी वाली जिंदगी वो यही है कि जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूँ लड़का बाले हो, माँ बाप को चाहिए फौरन शादी कर दो उसकी, इस तरफ उसको आने ही ना दो। और इसके गलत होने की बड़ी दलील ये भी है कि जिस नौजवान ने दूसरों से ना सुना हो या बर वक्त शादी हो गई हो, वो कभी ये काम नहीं करता, उसका कभी दिमाग जाएगा ही नहीं। ये खुद इसकी अलामत है कि ये नेचुरल नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए।